بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کچھ عرصہ قبل مجھے کسی مسجد میں نماز کے لیے جانا ہوا، تو جس وقت میں وضو کے لیے بیٹھا تو ایک آدمی وضو کرنے کے بعد کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد وہ بالکل ایک مختلف انداز سے، جیسے عام طور پر لوگ نہیں کرتے، اس طریقے سے کھڑا ہو کر آسمان میں اس طریقے سے انگلی کے اشارے کرنے شروع کر دیے، اور کافی دیر تک کرتا رہا۔ اب وہ کر کیا رہا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی بعد میں، لیکن پہلے صورت مسئلہ سمجھ لیں کہ اصل چیز ہے کیا۔ دیکھیں، وضو کے بعد عام طور پر دو کام کیے جاتے ہیں، ایک دعائیں جو لوگ کرتے ہیں، ایک دعائیں، اور دوسرا کچھ اعمال ہوتے ہیں وضو کے فوراً بعد۔ آسانی کے لیے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ ایک کا تعلق ہے پڑھنے کے ساتھ اور ایک کا تعلق ہے عمل کرنے کے ساتھ۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ دعا پڑھنی ہے جو وضو کے بعد کی دعا ہے۔ وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں، یہ سنت سے ثابت بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں اصل میں جو پہلا لفظ ہے، پہلا جملہ ہے اشہد اللہ، اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اشہد ان لا پڑھتے ہیں، ان لا، یہ ان لا نہیں، یہ غلط ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے، دوسرا کلمہ ہے۔ اب اس دعا کے تین حصے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو پہلا حصہ ہے جو کہ دوسرا کلمہ کہلاتا ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے اس کا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ترمذی شریف میں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا تیسرا حصہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ وہی دعا ہے جو عام طور پر مجلس کے اختتام کے اوپر پڑھی جاتی ہے، تاکہ جو اس میں تھوڑی بہت غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کچھ نامناسب باتیں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کفارات کر دے۔ دوسرا یہ نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب ان تینوں کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، بلکہ ایک پوری دعا کی ایک فضیلت سن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول لیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یہ تو اس کی فضیلت ہو گئی۔ اب جو اس کا پہلا حصہ ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، دوسرا حصہ جو ہے یہ ترمذی شریف میں ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جی ضعیف روایت ہے۔ تو بھائی اگر ضعیف ہے تو سنت سمجھ کر نہ پڑھیں، اس کو آپ ثواب سمجھ کے پڑھیں۔ ویسے بھی تو ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، ویسے بھی یہ دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاکی اختیار کرنے والے لوگوں میں سے بنا دے۔ یہ ہو گئی دعا، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے بعد کچھ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے دیکھیں دعا کے 3 حصے ہیں نا، اسی طریقے سے اس عمل کے بھی لوگوں نے 3 حصے بنا لیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد میں مذکور تو ہے، لیکن یہ اسے سنت سمجھ کر نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا، آسمان کی طرف دیکھنا اور ساتھ میں انگلی کی طرف ساتھ اشارہ کرنا۔ یہ کوئی مستند حدیث سے اس طریقے سے ثابت نہیں ہے کہ یہ قابل عمل ہو۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے، اچھا یہ جو لوگ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں یہ دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں کلمہ شہادت پڑھا کرتے تھے، تو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھایا کرتے تھے اوپر۔ تو بھائی دیکھیں، اس کا جواب سیدھا سادہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہے اس کو وہیں رہنے دیں۔ وہ خطبات ہیں، یہ وضو ہے، بلکہ وضو بھی نہیں، وضو کے بھی بعد کی دعا ہے، تو اس لیے خام میں بدعت نہیں گھڑیں، ہر چیز کو وہیں اپنے مقام پر رہنے دیں۔ اچھا، تیسری جو عمل کرتے ہیں بہت عجیب ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا، انگلی اٹھانا اور ساتھ میں مسکرانا، سمائل دینا۔ تو یہ جو تیسرا حصہ ہے نا، سمائل دینا، مسکرانا، یہ بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی روایت نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اس کو تو بالکل سائڈ پہ کر دیں۔ اب رہی بات 2 باتوں کی کہ انگلی اٹھانا اور آسمان کی طرف دیکھنا، یہ ذرا غور سے سمجھیں میرے بھائی، غور سے سمجھیے گا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی مکمل بات سنتا نہیں ہے، پھر دوسرے کے اوپر آدمی فتوے لگا دیتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا۔ پوری بات مکمل سن لیں ذرا۔
وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو سنت سمجھے بغیر کرے، ٹھیک ہے، اس عمل کو یعنی انگلی اٹھانا اور آسمان کی طرف دیکھنا، اس کو سنت سمجھے بغیر کرے، ویسے اس کا دل کرتا ہے کہ ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمیں عجیب سی اس میں فیلنگ ہوتی ہے، تھوڑی سی اچھا لگتا ہے ہمیں، تو بس ٹھیک ہے پھر کریں، ٹھیک ہے. تو اس میں سنت کو ہٹا دیں، سنت کو بیچ میں ڈالیں گے کہ یہ سنت ہے اور ضروری ہے تو پھر یہ بدعت ہو جائے گا، بدعت ہونے کا خدشہ ہے، لہذا اس سے بچیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو کرتا ہے تو وہ اس کو سنت نہ سمجھے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اس کو غلط نہ کہے. یہ میرے خیال میں بات آسانی سے میں نے کہی سمجھ میں آ گئی کہ کرنے والوں پر ہم نکیر نہیں کریں کہ غلط کر رہے ہیں بالکل، اور جو نہیں کرتے ان کی ہم تکفیر نہ کریں، ان کو کفر و شرک کے ان کے اوپر فتوے نہ لگائیں، کوئی اس طرح کی غلط چیزیں نہیں کہیں. دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یسروا ولا تعسروا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تنگی میں مت ڈالیں. بشروا ولا تنفروا، نفرت والی چیزیں نہ ڈالو ان لوگوں کے اندر کہ جی یہ کافر ہو گیا، اس نے کر دیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، دین سے خارج ہو گیا، اس کا کوئی تعلق نہیں فلاں فلاں. اس طرح کی چیزیں نہ کریں، لوگوں کو آسانی دیں، کرنے دیں، بھائی بھائی بن کے رہیں، آسانی سے لوگوں کو معاملہ کرنے دیں، بس سمجھا دیں تھوڑا سا. اب اس ساری بات کا خلاصہ سب ضرور سمجھیں آپ، وہ یہ ہے میرے بھائی، دیکھیں کہ عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح کے اعمال کو دیکھ کر اس پر پختہ ہو جاتے ہیں. تو علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو کے بعد کچھ نہیں کریں، اس عمل کو چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس کسی چیز کی شرعی حیثیت کو سمجھے بغیر اس پر سختی کے ساتھ کاربند ہو جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ فرض یا واجب کے درجے میں چیز پہنچ جاتی ہے. تو پھر وہ کرتے یہ ہیں کہ جو نہیں کر رہے ہوتے ان کے اوپر نکیر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں. چنانچہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آدمی وضو کے بعد کھڑا ہوا اور وہ کھڑا ہو کر زور زور سے، ایک دفعہ نہیں، اصل میں وہ وضو کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ جتنے لوگ وضو کر کے اٹھ کے جا رہے ہیں نا وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا. تو اس نے کہا یار یہ تو غلط ہے، تو میں اس کو ایسے طریقے سے کروں گا کہ پتہ چلے. چنانچہ وہ پھر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے اس نے ایسے بار بار، ایک دفعہ کر دیا بس ٹھیک ہے، بار بار اشارے کر رہا ہے آسمان کی طرف. تو اتنا بھی وہ سخت نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا ساری بات کا خلاصہ بھائی یہ ہے کہ جب وضو کر لیں آپ، تو وضو کرنے کے بعد آپ اٹھیں اور آرام سے تشریف لے جائیں نماز کے لیے. یہ وضو کے بعد کھڑے ہو کر آسمان میں اس طریقے سے وہ راکٹ کو دیکھنا، ایسے ایسے اشارے کرنا، یا ہیلی کاپٹر گھنتے رہنا، یا پھر زور زور سے آسمان میں سوراخ کرنے کی کوششیں کرنا، یہ سوراخ کرنے کی ضرورت نہیں. وضو کریں اور نماز کے لیے تشریف لے جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.